الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولباس التقوى ذلك خير صدق الله العظيم. آج کل شہر میں نکاح کی کثرت ہے. چھٹیوں کے جو دن ہوتے ہیں عام طریقے پر ان میں نکاح کی تقریبات ہوتی ہیں. نکاح جہاں شریعت اسلامی کی ہدایت ہے وہیں ایک بڑی ذمہ داری کا بھی نام ہے. یہ سمجھنا کہ نکاح ہو گیا اور ایک سنت کی تکمیل ہم نے کر لی، اور جیسا کہ روایت میں آیا ہے کہ من تزوج فقد استکمل نصف الایمان، کہ نکاح ہو گیا اور آدھا ایمان مکمل ہو. اتنا نکاح کرنے والوں کے لیے کافی نہیں ہے. نکاح ایک بڑی ذمہ داری کا نام ہے. نکاح کے بعد کی زندگی کو سنت و شریعت کے مطابق گزارنا یہ بھی نہایت ضروری اور لازمی ہے. ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ نکاح میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے، وہیں آپ نے نکاح کے بعد کی زندگی کے لیے بھی ہدایت دی. آپ نے اپنا نمونہ عمل بھی پیش کیا، بتایا کہ گھر کی زندگی کیسی ہونی چاہیے. اس کے لیے آپ نے رہنما ہدایات بھی ارشاد فرمائی. آپ غور کیجئے کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں ایمان کے کمال کے لیے ہمارے آپ کے ذہن میں بھی اور لوگوں کے ذہن میں بھی کیا معیار ہے. لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جو 5 وقتہ نمازی ہے، جو زیادہ تلاوت کرتا ہے، جو زیادہ نوافل پڑھتا ہے، اس کا ایمان مکمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان من اکمل المؤمنین ایمان، سب سے زیادہ کامل ایمان اس شخص کا ہے جس میں 2 خوبیاں ہوں. پہلی خوبی یہ کہ اس کے اندر اچھے اخلاق ہوں، اور دوسری خوبی یہ کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نرمی اور محبت کا سلوک کرنے والا ہے. آپ غور کیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے کمال کا معیار کیا بیان فرما رہے ہیں، کسوٹی کیا دے رہے ہیں. اچھے اخلاق ہونا اور گھر کی زندگی کا بہتر ہونا، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک ہونا، نرمی اور محبت کا معاملہ ہونا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ پڑھیں، راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیٹی ہیں. وہ حضور سے ملنے کے لیے آتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، فرماتے مرحبا بابنتی، میری بیٹی کو خوش آمدید ہو. اس کے بعد ثم یجلسها عن یمینہ او شمالہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کو اپنے دائیں یا بائیں بٹھاتے تھے، یعنی اپنے پاس بٹھاتے تھے. یہ نرمی اور محبت کا سلوک ہے. یہ اپنی اولاد کے حق میں وہ شفقت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بھی چاہتے ہیں. جمعہ کا دن ہے، آپ خطبہ دے رہے ہیں. ظاہر ہے کہ صحابہ کرام بڑی تعداد میں موجود ہیں. مسجد نبوی ہے، حضور کی مسجد ہے، جمعہ کا دن ہے، خطبہ ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ
مسجد سے متصل تھا، مسجد سے ملا ہوا ہے۔ جہاں آج حضرت آرام فرما ہے وہی حضور کا حجرہ تھا، آگے اور ازواج النبی کے حجرات تھے، ان کے رہنے کی جگہیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، اتنے میں آپ کے حجرے سے حضرت حسن یا حسین چھوٹے تھے نواسے، وہ نکلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے لگے، آپ سے ملاقات کے شوق میں آ رہے ہیں، بچے ہیں، لمبا کرتا پہنے ہوئے تھے۔ جب وہ آنے لگے تو کپڑے میں الجھ کر گرنے کے قریب ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک دیا، آپ منبر سے اتر گئے، ان کے قریب تشریف لے گئے، ان کو گود میں لیا، اٹھا کر پھر لے کر آئے منبر پر، اور ان کو گود میں لے کر آپ نے خطبہ دیا۔ اور جب آپ نے آغاز کیا دوبارہ خطبے کا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سچ کہا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال بھی تمہاری اولادیں بھی تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ یہ محبت دیکھیے، یہ تعلق دیکھیے، اولاد کے تئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھیے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، وہ مجھے اپنے گھر لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چھوٹی تھی، بیمار تھیں، ان کو بخار تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لے گئے، وہ لیٹی ہوئی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لیٹی ہوئی۔ اب حضرت براء کی یہ چشمدید گواہی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر داخل ہوئے، سلام کیا، حضرت عائشہ کے پاس گئے، یقبل خدہا، ان کے گالوں کو چوما، بوسہ دیا، محبت کا اظہار کیا۔ بخاری میں روایت ہے۔ پھر پوچھا کیف انت یا بنیہ، میری بیٹی کیسی ہو، کیسی طبیعت ہے، کیا حال ہے؟ بنیہ یہ محبت پر دلالت کرنے والا لفظ ہے، یعنی ہم لوگ اپنی زبان میں کہیں تو جیسے ہم لوگ بٹیا کہتے ہیں، محبت سے بچی کو مخاطب کرتے ہیں، اس طرح کا لفظ روایت میں آیا، کیف انت یا بنیہ، میری چھوٹی سی بیٹی، بٹیا کیسی ہو، تمہاری طبیعت کیسی ہے، تمہارا بخار کیسا ہے۔ یہ طرز عمل سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہ پتہ چلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی، اپنے ساتھیوں کی کیسی تربیت فرمائی، گھر کی زندگی کے بارے میں آپ نے کیسا طرز عمل اختیار کرنے کی ان کو تعلیم و تلقین فرمائی۔ آپ کو دیکھ کر صحابہ نے کیا سیکھا؟ حضرت اقرا ابن حابس رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کے کئی بچے تھے، 10-11 بچے تھے۔ ایک مرتبہ وہ حضور کی خدمت میں آئے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بچوں میں سے کسی کو پیار کر رہے ہیں، گود میں لیے ہوئے ہیں، ان کو چوم رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ نے حیرت سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح بچوں کو پیار کرتے ہیں، چومتے ہیں؟ میرے تو 10-11 بچے ہیں، کبھی میں نے کسی کو اس طرح نہیں چوما، اس طرح نہیں پیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت جملہ ارشاد فرمایا، کہا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اگر اللہ کسی کے دل سے رحم نکال دے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ ارشاد فرمایا، اگر اللہ کسی کے دل سے محبت اور رحمت نکال دے میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ اس بنیاد پر تھا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے مسجد میں نماز پڑھ لی، ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم نے قرآن کی تلاوت کر لی اور بس ہم پکے ایمان والے ہو گئے، ہم بہت اچھے مسلمان ہیں، ہماری داڑھی بہت لمبی، ہمارا کرتا بہت لمبا، ہمارے ہاتھ میں 1000 دانے کی تسبیح، بس اب دنیا میں ہم ولی کامل ہو گئے۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی کے سگے بھتیجے تو ہم ہی ہیں، اور ہمارے تقدس اور پارسائی کا کیا کہنا؟ نہیں، جب تک آپ گھر کی زندگی کو بہتر نہیں بنائیں، جب تک آپ کے معاملات درست نہیں ہوں، جب تک آپ کے اخلاق میں بہتری نہیں آئے گی، جب تک آپ کا رویہ
بیوی بچوں کے ساتھ بہتر نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ اچھے اور کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی کہ گھر کی زندگی بہتر ہو۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کتنے بڑے انسان ہیں، کیسے باروب انسان ہیں، لیکن ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ دیکھو گھر کی زندگی کو اگر بہتر بنانا چاہتے تو گھر میں انسان کو بچے کی طرح رہنا چاہیے، باہر مرد کی طرح رہنا چاہیے۔ الفاظ دیکھیے، گھر میں بچے کی طرح رہنا چاہیے، یعنی نرمی ہو، انسان کے اندر بھولا پن ہو۔ یہ نہیں کہ گھر میں بہت باریکی کر رہے ہیں، ہر چیز میں ایسا حساب کتاب کر رہے ہیں کہ ریاضی داں اور بڑے بڑے حساب داں بھی ان سے ہار جائیں۔ نہیں، انسان گھر کے اندر نرمی اختیار کرے۔ بچہ جس طرح معصومیت کے ساتھ رہ رہا ہے، جس طرح اس کے اندر نرمی ہے، انسان کے اندر بھی نرمی ہے۔ ہاں، باہر جب وہ نکلے سماج اور معاشرے میں ہو تو ایک باوقار انسان کی طرح ہو، مرد ہو اور بہادر ہو، اور اخلاق کے اعتبار سے بلند ہو، کردار کے اعتبار سے بلند ہو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور کو ہم نے گھر کے باہر تو دیکھا، گھر کے اندر کیسے رہتے؟ تو کہنے لگی کان بشرا من البشر، عام انسانوں کی طرح رہتے تھے، اپنے کپڑوں کو خود سے پیون لگا لیتے تھے، اپنے جوتوں کو خود سے درست کرتے تھے، بکری کا دودھ دو لیتے تھے، گھر میں کبھی جھاڑو لگا دیتے، کاموں میں ہماری مدد کرتے تھے۔ لوگ جس بات پر ہنستے ہیں حضرت بھی ہنستے تھے، یعنی عام انسانوں کی طرح زندگی گزارتے، کان بشرا من البشر، عام انسان کی طرح رہتے تھے۔ اور یہ نہیں کہ آپ کا مقام اتنا اونچا ہے، اتنے بلند مرتبہ ہیں تو گھر کے کاموں میں آپ کو کوئی دلچسپی نہ ہو، نہیں، گھر کے لوگوں کی رعایت کر رہے ہیں، دل جوئی فرما رہے ہیں، ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا محبت کا برتاؤ ہے۔ یہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کر رہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت حضرت خدیجہ کو یاد کرتے۔ حضرت خدیجہ کا تو انتقال ہو چکا، مکہ مکرمہ میں دفن ہو چکے، لیکن چونکہ ان سے محبت کا تعلق تھا، آپ کی اہلیہ تھیں، آپ ان کی وفات کے بعد بھی ان کو ہمیشہ یاد رکھتے تھے۔ کہتی ہیں کہ حضور بکری ذبح کرتے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے، پھر وہ گوشت کے ٹکڑے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے یہاں بھیجتے۔ آپ غور کیجئے، اہلیہ فوت ہو چکی، گزرے ہوئے برسوں ہو چکے، اس کے باوجود یہ خیال فرما رہے ہیں کہ بکری ذبح کر کے گوشت ان کی سہیلیوں کے ہاں بھجوا رہے ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیاں ہیں، ان سے تعلق رکھنے والیاں ہیں۔ اسی روایت کا آخری ٹکڑا یہ ہے، فربما قلت لہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور اتنا ان کا تذکرہ کرتے تھے کہ کبھی کبھی میں کہتی کأن لم تکن فی الدنیا امرأۃ الا خدیجہ، میں کبھی کہتی کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں حضرت خدیجہ کے علاوہ کوئی خاتون ہی نہیں تھی، کوئی عورت ہی نہیں تھی۔ اتنا آپ ان کا ذکر کرتے تھے، اتنا ان کا تذکرہ فرماتے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح کی وفاداری ہے، کیسی محبت ہے، کس قدر تعلق کی بات ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا محبت بھرا آپ کا تعلق ان سے قائم ہے۔ آپ گھر میں تشریف لائے، حضرت خدیجہ کی بہن حضرت حالہ آئی ہوئی تھی۔ حضرت حالہ بہن ہے، بہنوں کی آواز ملتی جلتی ہوتی ہے، وہ اندر کچھ کہہ رہی تھی، بات کر رہی تھی، آواز باہر تک آ رہی تھی، کچھ کہہ رہی ہیں۔ حضور گھر میں داخل ہوئے، ان کی آواز کانوں میں پڑی، آواز مشابہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کی یاد آ گئی، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آپ جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے۔ آپ غور کیجئے کہ صرف آواز کے ملنے کی وجہ سے، مشابہت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، جہاں کھڑے ہوئے تھے صدمے کی وجہ سے وہیں بیٹھ گئے۔ پھر گھر میں کہلوایا کہ حضرت خدیجہ کی بہن آئی ہیں، ذرا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھی طرح ضیافت کرنا۔ آپ سوچئے کہ آواز کی مشابہت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
اس سے آپ تعلق کا اندازہ لگائیے۔ روایت میں ہے حضرت ختیجہ نے اس قدر حضور کی خدمت کی، آپ کا اتنا خیال رکھا کہ ایک موقع پر حضرت جبریل آئے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ختیجہ ابھی آ رہی ہیں، برتن میں کچھ لے کر آ رہی ہیں آپ کے لیے، سالن ہے یا کوئی چیز ہے آپ کو کھلانے کے لیے، آ کر خبر دی۔ اور کہا کہ جب وہ آ جائیں تو ان سے کہیے کہ اللہ نے ان کو سلام کہا ہے، اور جبریل بھی سلام عرض کرتا ہے، اور اللہ کی طرف سے ان کو جنت میں ایک ایسے محل کی بشارت سنا دی جس میں نہ کوئی تھکن ہوگا، نہ کوئی شور و شغب ہوگا، ایسا گول موتیوں کا محل ہوگا جس میں کوئی تکلیف نہیں، کوئی شور اور ہنگامہ نہیں، کسی طرح کی کوئی مصیبت اور مشقت نہیں، آپ ان کو بشارت سنا دیں۔ روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ یہ بشارت حضرت ختیجہ کو اس لیے ملی کہ لم ترفع صوتها علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی انہوں نے حضور کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کی، کبھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچائی، کبھی آپ کو کوئی اذیت نہیں دی، ہمیشہ آپ کی خدمت کی۔ آپ میں سے جو لوگ حج عمرہ کے لیے گئے ہوں انہوں نے غار حرا کو دیکھا ہوگا، کتنی بلندی پر ہے، آج بھی چڑھنا وہاں تک مشکل ہے، جبکہ سیڑھیاں زینے بنا دیے گئے۔ اس زمانے میں چڑھنا کتنا مشکل رہا ہوگا۔ حضرت ختیجہ کی عمر بھی تقریباً 50 سال ہو چکی تھی۔ اس عمر میں حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کھانا بنا کر اس بلندی پر لے جاتی تھی، خادمہ سے بھیج سکتی تھی، کسی نوکرانی سے بھیج سکتی تھی۔ حضرت ختیجہ عرب کی سب سے مالدار خاتون تھی، مکے کی نہیں، عرب کی سب سے مالدار خاتون تھی، لیکن حضور سے محبت کی وجہ سے، آپ سے تعلق کی وجہ سے کھانا بنا کر اس بلندی پر لے جاتی تھی، آپ کو پہنچا کر، آپ کی خدمت کر کے، آپ کو تسکین و تسلی فراہم کر کے پھر واپس آتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی وجہ سے یہ مقام ان کو ملا کہ اللہ کا سلام آسمانوں پر سے آیا، اور جب وہ آئیں اور حضور نے یہ بشارت سنائی کہ اللہ تم کو سلام کہہ رہا ہے اور جبریل بھی سلام عرض کرتے ہیں، تو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے اس کا کتنا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگیں ان اللہ هو السلام، اللہ تو خود سلامتی والا ہے۔ یعنی اگر اللہ سلام کہہ رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس پر سلامتی ہو، اللہ تو خود سلامتی والا ہے۔ ان اللہ هو السلام، اللہ تو خود سلامتی والا ہے، اور جبریل پر میری طرف سے سلام ہو، وعلیک یا رسول اللہ السلام، اور اے اللہ کے پیغمبر آپ پر بھی سلام ہو، اس لیے کہ اگر آج مجھ کو آسمان پر سے اللہ کا سلام آیا ہے تو آپ کی خدمت کی برکت سے آیا ہے، آپ کے تعلق کی وجہ سے آیا ہے۔ وعلیک یا رسول اللہ السلام، آپ پر سلامتی، آپ کی وجہ سے مجھ کو یہ نعمت ملی ہے، یہ سعادت ملی ہے۔ ازدواجی زندگی کیسی ہو، گھر کی زندگی کیسی ہو، یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمونہ عمل بتایا، آپ نے ایک معیار قائم کیا، آپ کی ازواج مطہرات نے خدمت، وفاداری اور تعلق خاطر کی ایک مثال قائم کر کے دکھائی۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارے گھر کی زندگی بہتر ہو۔ آج معصیت اور نافرمانی کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہو رہا ہے کہ گھر کی زندگیاں برباد ہو رہی، معصیت کی وجہ سے گھر کی زندگی میں دراڑ شغاف پیدا ہو رہا ہے، ازدواجی زندگی پرمسرت نہیں رہی، اولاد سے ماں باپ کا تعلق وہ نہیں رہا جو ہونا چاہیے، اولاد کا ماں باپ سے وہ تعلق نہیں رہا جو شریعت میں اور دین میں مطلوب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نافرمانی اور گناہ کی وجہ سے ہمارے گھروں کی زندگی میں انتشار پیدا ہو رہا ہے، ماں باپ اور اولاد کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں۔ ایک بزرگ نے ایک موقع پر فرمایا کہ جب اللہ مجھ سے ناراض ہوتا ہے مجھ کو معلوم ہو جاتا ہے۔ کسی نے ان سے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتہ چلتا کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے، آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ ناراض ہے؟ کہنے لگے کہ جب میری بیوی پلٹ کر مجھ کو جواب دینے لگتی ہے، میری سواری بدکنے لگ جاتی ہے، اولاد کی طرف سے مشقت پیش آنے لگ جاتی ہے،
تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ اس کی ناراضگی کا یہ اثر ہے کہ ان کے اندر وہ چیز نہیں پیدا ہو رہی ہے جو پیدا ہونی چاہیے، ان کی طرف سے وہ معاملہ سامنے آ رہا ہے جو دکھ کا، اذیت کا اور تکلیف کا ہے۔ میرے بھائی، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ نکاح کے بعد کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، گھر کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے، پرمسرت ازدواجی زندگی کے لیے ہمیں سنت و شریعت کی راہ پر چلنا ضروری ہے۔ اللہ کے احکامات کی تعمیل ضروری ہے۔ سیکھنا ہوگا کہ گھر میں کیسے رہنا ہے، اخلاق کو بہتر کیسے بنانا ہے، اور یہ اخلاق کی بہتری، یہ اعمال کی صفائی، یہ معاملات کی عمدگی اللہ والوں سے سیکھی جاتی ہے، اہل اللہ کی صحبت سے سیکھی جاتی ہے، نیک لوگوں اور صالحین کی معیت سے سیکھی جاتی ہے۔ اچھے اخلاق یوں نہیں پیدا ہوتے ہیں، اچھے اخلاق کے لیے اچھے اخلاق والوں سے رابطہ قائم کرنا ہوگا۔ اسی لیے قرآن نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ اختیار کرو۔ اچھے اخلاق ہمیں سیکھنے ہوں گے، اور اچھے اخلاق با اخلاق لوگوں کے ذریعے ہمارے اندر آئیں گے۔ یہ نہ سمجھیے کہ صرف ذکر سیکھنے کے لیے اللہ والوں کے پاس جانا ہے، نہیں، اخلاق سیکھنا، اعمال کو درست کرنا، معاملات کو صاف رکھنا، گھر کی زندگی کو بہتر بنانا، اپنی تجارت کو شریعت کے مطابق کرنا، باہر کی زندگی کو بہتر بنانا، یہ سب چیزیں اس وقت انسان کے اندر آئیں گی جب وہ تربیت کے مرحلے سے گزرے گا۔ تربیت کے بغیر انسان کی زندگی بہتر نہیں ہوگی، تربیت کے بغیر انسان اچھا انسان نہیں بنے گا، تربیت کے بغیر ایک مسلمان کامل مسلمان نہیں بنے گا۔ اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کی جائے، اور گھر کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اسلام کے عطا کیے ہوئے زرین اصولوں کو سمجھا جائے، سیکھا جائے، پھر زندگی میں ان کو برتا جائے۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نماز روزے سے جڑے ہوئے ہیں اس لیے ہم دیندار ہیں، نہیں، جب تک ہم اپنی زندگی کے ایک ایک حصے کو دین کے مطابق نہیں بنائیں گے اس وقت تک ہم سچے دیندار نہیں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد